स्किज़ोफ्रेनिया اور OCD کا اگر آپ بہت گندا والا بلینڈ کریں, بہت گندا مکسچر بنائیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پیور OCD ہو جاتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. کیونکہ دیکھیں ایک وائسز اینڈ مائنڈ, وہ جو ہے وہ ایک تھاٹ ڈس آرڈر ہے. دیکھیں اس میں بھی تو وائسز اینڈ مائنڈ آ رہی ہیں نا آپ کو, اس میں خیالات آ رہے ہیں, اس میں آپ کو آوازیں نہیں سنائی دے رہی. یعنی دیر از ڈفرنس بٹوین ہیلوسینیشنز, یعنی آپ کو اپنے 5 سینسز کے اوپر جو ہے آپ کو کوئی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ بندے آپ کے ساتھ فزیکلی بات کر رہے ہیں, آپ کو ان کی آوازیں کانوں میں کلیئر سنیں. یہ تو خیالات کا ڈس آرڈر ہے, یہ تو آبسیشنز ہیں, یہ تو آپ کے ایسے خیالات ہیں جو آپ کو سیلف ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں. سو اس کے اندر تو پراپر آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کہ اور کوئی نہیں سن سکتا, لیکن آپ سن پاتے. السلام علیکم طلال بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں طلال بھائی آپ؟ الحمدللہ. اچھا طلال بھائی, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیور OCD. یہ ہمارے ایک ویور ہیں اور بڑے ریگولر ویور ہیں, انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں پوچھا, تو میں نے کہا اس پہ آپ سے بات کر لیتے ہیں اور آپ سے اس کے بارے میں وہ ویو لیتے ہیں کہ پیور OCD کیا چیز ہے. دیکھیں, ایک تو OCD ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, جس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ کنٹیمنیشن سے ہے یا ہائیجین سے ہے, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ گند لگا ہوا ہے, یا آپ کے کپڑے جو ہیں اگر کسی نے ٹچ کر لیے ہیں تو ان سے گند لگ گیا ہے, یا آپ کے واش روم کے ساتھ بہت گند لگا ہوا ہے, اور آپ جو ہے وہ اس کو ایک ریچول کے اندر چلے جاتے ہیں. آبسیشن یہ ہے کہ جی کوئی کنٹیمنیشن ہے, اور اس کی جو یعنی او والا پارٹ کمپلشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جا کے پھر ایک ریچول پرفارم کرنا ہے, جو کہ بنیادی طور پہ ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. جو پیور OCD یا جسے ہم انٹروسو تھاٹس کی بیماری کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پر اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اس کے اندر آبسیشنز تو بہت کلیئر کٹ ہوتی ہیں, لیکن جو آپ کی جو کمپلشنز ہیں وہ زیادہ تر مینٹل ہوتی ہیں, وہ فزیکل آپ جا کے کچھ کر نہیں رہے ہوتے. مثال کے طور پر کسی بندے کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید میں نے اپنی وائف کو ڈائیورس کر دیا ہے, یا شاید نہیں کیا, پکا پتہ نہیں ہے. اگر تو کسی نے ڈائیورس کیا ہو تو اس کو پکا پتہ ہوگا نا, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اور جب ایسا بندے کو لگ رہا ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے جا کے ویریفائی کراتا ہے, وہ فتوے لیتا ہے, 10 15 20 جگہوں سے فتوے لے گا, مختلف مکتبہ فکر سے فتویٰ لے گا, اور وہ کچھ اس کو کہیں گے کہ ہو جاتی ہے, کچھ کہیں گے نہیں ہو جاتی, لیکن اس کا جو ڈاؤٹ ہے وہ کبھی بھی کلیئر نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے پھر وہ بہت زیادہ تکلیف میں رہتا ہے, اور اس کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں, اس کا ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے, اور یوں وہ بہت مشکلات کا شکار ہوتا ہے. طلال بھی اس میں پھر آپ مجھے تھوڑا سا اس پہ ایکسپلین کریں کہ پیور OCD میں اور OCD میں کیا فرق ہے. کیونکہ دیکھیں اب ایک بندہ ہے, اس نے وضو کیا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, اب اسے پتہ نہیں, یاد نہیں رہا کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا, یہ OCD ہے. اور پیور OCD میں کیا ہے, مطلب اس میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں پیور OCD میں جو ہے نا بیسیکلی آپ کی انٹروسو تھاٹس ہوتی ہیں جو آپ کو ڈاؤٹ کے اندر ڈالتی ہیں, لیکن یہ دونوں کے اندر کامن ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے کمپلشن جو ہیں, اس کے اندر تو آپ پھر جا کے دوبارہ وضو کریں گے نا, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ آپ وضو نہیں کریں گے, بلکہ آپ اس کو کراس ویریفائی کرنا چاہیں گے. جیسے فرض کریں کہ آپ اگر ایسا فیل کریں گے, اس میں جو کمپلشنز ہیں وہ مینٹل ہیں, سائیکولوجیکل ان نیچر. اگر آپ سانس لے رہے ہوں گے, آپ کو لگے گا کہ سائنس میں سانس کے ساتھ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈائیورس مائی وائف, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ اس قسم کے ریچولز کے اندر پھنس جائیں گے. آپ لوگوں سے ویریفائی کرنا چاہیں گے, لیکن پھر بھی آپ کا ڈاؤٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا. بنیادی طور پہ نا یہ 4-5 ایریاز میں ہوتی ہے. نمبر 1 پہ ہسبینڈس کو یہ لگے گا کہ میں نے جو ہے وہ اپنی جو وائف کو ڈائیورس دے دیا ہے یا نہیں دیا, مجھے پکا پتہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے اندر بلاسفیمی والے تھاٹس ہوں گے کہ میں نے نعوذ باللہ کوئی ریلیجن کے خلاف کوئی بات کر دی ہے, یا اپنے پروفٹ یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات کر دی ہے, یا میں نے نہیں کی, مجھے پکا پتہ نہیں ہے. عموماً یہ لوگ جو جا کے ویریفائی کرنے لگتے ہیں مولویوں کے پاس, تو پھر یہ بلاسفیمی ایکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, ایون مرڈر ہو جاتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم پیڈوفائلرز ہیں, یعنی کہ ہم نے کسی بچے کا کہ جو ہے وہ ساتھ کوئی سیکشول ایکٹ کیا ہے یا پھر نہیں کیا, ہمیں پکا پتہ نہیں ہے. چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ان کے ذہن کے اندر جو امیجز ہیں. اچھا, یہ صرف ان تھاٹس ہے یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فزیکلی کیا ہے یا نہیں کیا, ان کو نہیں پتہ ہے؟ دیکھیے ان کے ذہن کے اندر ایسا خیال آتا ہے
کہ ان کو کچھ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ پیڈوفائلر ہو، آپ پیڈوفائلر ہو، آپ نے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تو کسی نے کیا ہو تو اس کو پکا پتا ہوگا نا، پھر تو ڈاؤٹ کا گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرے سے ہو گیا ہے. یو ڈونٹ نو، طلال یو آر بھائی، ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. اسکیزوفینیا اور او سی ڈی کا اگر آپ بہت گندا والا بلینڈ کریں، بہت گندا مکسچر بنائیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پیور او سی ڈی ہو جاتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. کیونکہ اب دیکھیں دیکھیں ایک وہ جو ہے وائسز نا، اینڈ مائنڈ، وہ وائسز جو اینڈ، ہے وہ ایک تھاٹ ڈس آرڈر ہے، دیکھیں اس میں جس بھی کے اندر اس میں بھی تو وائسز اینڈ مائنڈ آ رہی ہیں نا آپ کو. اس میں خیالات آ رہے ہیں، اس میں آپ کو آوازیں نہیں سنائی دے رہی. یعنی دیر از ڈفرنس بٹوین ہیلوسینیشنز، یعنی آپ کو اپنے 5 سینسز کے اوپر بالکل جو ہے آپ کو کوئی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ بندے آپ کے ساتھ فزیکلی بات کر رہے ہیں، آپ کو ان کی آوازیں کانوں میں کلیئر سن. یہ تو خیالات کا ڈس آرڈر ہے، یہ تو آبسیشنز ہیں، یہ تو آپ کے ایسے خیالات ہیں جو آپ کو سیلف ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں. سو اس کے اندر تو پراپر آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کہ اور کوئی نہیں سن سکتا، لیکن آپ سن پاتے. اچھا، یہ پیور او میں لوگ بہت زیادہ تھریٹننگ کیوں ہو جاتے ہیں اپنے لیے، اپنے آپ کے لیے وہ تھریٹننگ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو خیالات ان کو آ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں. وہ اپنے سر کو ہٹ کریں گے، اپنے سر کو دیوار کے ساتھ بینگ کریں گے، اور وہ ان کی بے چینی جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، وہ خود کو ڈیمیج کرنے کی طرف جائیں گے. وہ یہ بات کریں گے، ان خیالات کا جو پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ ان کا دل کرے گا کہ وہ خود کو ختم کر دیں. طلال بھی یہ ہمیشہ گلٹ ٹرپ پہ رہتے ہیں یہ لوگ ہر وقت. تو ان جو بندہ آلریڈی گلٹ ٹرپ کے اوپر ہے، آپ اس کو کیور کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کیسے کیور ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں بیسیکلی اس کا جو تعلق ہے وہ انگزائٹی کے ساتھ ہے، بے چینیوں کے ساتھ ہے. اور بے چینیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جب آپ کی جیسے رات کے ٹائم پہ عموماً یہ تھاٹس کمپیریٹیولی کم ہوتی ہیں، کیونکہ جب سورج ڈوبتا ہے تو ہماری جسم سے، برین سے میلاٹونن ریلیز ہوتی ہے جو ہمیں نیند میں مدد کرتی ہے. اچھا، یہ اسی رات میں نہیں طریقے ہوتا؟ سے ہوتا ہے، لیکن رات میں اس کا پریشر کم ہوتا ہے. لیکن جب آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے، تو کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. اور جب صبح کے ٹائم پہ ان تھاٹس کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی جو تکلیف ہے وہ بھی آپ کے لیے کافی زیادہ ہوتی ہے. اور اس کا جو سپائک آتا ہے وہ 90 سیکنڈ کے لیے آتا ہے. اور اس میں کیونکہ آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ نے دوسروں سے جا کے اس کو کنفرم کرنا ہوتا ہے، یا آپ نے کوئی ریچول سے ہوتے ہیں جو پرفارم کرنے ہوتے ہیں، جو مینٹل ریچول ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جیسے آپ اچانک سے کوئی ایک بندہ آواز نکال دے گا منہ سے کر کے، ٹھیک ہے، اور اس کو لگے گا کہ اس آواز کے ساتھ نکل رہا ہے کہ میں نے کوئی جو ہے وہ کوئی ڈاؤٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ میں نے بیوی کو ڈائیورس کر دیا، یا میں نے کوئی نعوذ باللہ اللہ کے خلاف کوئی بات کر دی ہے، نبی کے خلاف کوئی بات کر دی ہے. اور جو ہے وہ اس میں ایسا لگے گا کہ یہ جو میرا آواز آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو میں پیڈوفیلر والی تھاٹس میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے میں اس کو نگیٹ کر رہا ہوں. تو ان کی اس قسم کے کمپلشنز جو ہے وہ بن جاتے ہیں. سو جب یہ چیزیں، جب یہ کوئی بھی مریض جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس 90 سیکنڈ کی جو سپائک آتی ہے، جب اس کو وہ ویریفائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو ویریفائی کرتا ہے، تو پھر یہ سپائک بہت بڑھ جاتی ہے اور گھنٹوں تک جو ہے وہ اس کو تنگ کرنے لگتی ہے. لیکن اگر وہ 90 سیکنڈ تک اس سپائک کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے اور اس وقت اس کو ویریفائی نہیں کرتا، اور اگلا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اس کو یہ تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں، انگزائٹی اوپر جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو ویریفائی نہیں کرتا، تو آہستہ آہستہ انگزائٹی نیچے آنا شروع ہو ریچولز کیا ہیں جو جاتی ہے. کرنے چاہیے تاکہ آپ کے 90 سیکنڈ اچھے گزر جائیں؟ اس کے اندر جو ہے وہ آپ سب سے پہلے تو کولڈ واٹر تھراپی کرتے ہیں، جیسے کہ اپنے ہاتھوں کے اندر جو ہے آپ برف کی جو ہے وہ آئس کیوب پکڑ لیتے ہیں، یا اپنے پاؤں جو ہیں وہ ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتے ہیں اور منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چینٹے لگاتے ہیں، یا کوئی اسٹریس بال جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ بیدنگ ایکسرسائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جس میں آپ 4 سیکنڈ تک سانس اندر کھینچتے ہیں، پھر 4 سیکنڈ تک جو ہے آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں، پھر 4 سیکنڈ تک باہر نکالتے ہیں، اور پھر 4 سیکنڈ تک ہولڈ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں کسی برین گیم میں، جیسے کہ 113 کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں 68 کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور جب آپ 15-20 منٹ اپنے آپ کو انگیج کر لیتے ہیں تو آپ کے تھاٹس جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کمپلیٹلی. طلال بھائی، اس کو یہ کن لوگوں کو ہوتا ہے اور اس کا کیور کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے، اور اس کی مینجمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ آپ کو کبھی زندگی میں افیکٹ نہیں کرتی. یہ ہوتا ان لوگوں کو ہے جن کو بیسیکلی انگزائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. اور انگزائٹی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے یہاں برین کا جو لمبک سسٹم ہے نا، مرکز فسادات، تو یہاں سے ایک
جو ہے وہ میسج جاتا ہے آپ کے کڈنی کے اوپر ایڈرینل گلینڈز کو، اور وہ آپ کی جسم کے اندر ایڈرینلین جسے کہتے ہیں ایک بے چینی کا جو ہارمون ہے وہ ریلیز کرتے ہیں. جو بے چینی کا جو ہارمون ہے یہ بہت پتلا ہوتا ہے لسی کی طرح. اب لسی میں اگر آپ اس کو بلینڈ کریں گے، گوٹا لگائیں گے، تو اس میں سے ایک جھاگ اٹھتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مکھن جیسے بنتا ہے. تو جی اگر اس کو آپ گوٹا لگاتے رہیں گے، اپنی بے چینیوں کے بارے میں بار بار سوچتے رہیں گے نا، تو وہ جو مکھن جیسی جھاگ ہے وہ جب بہت تھک ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے جو ہے وہ انٹروسو تھاٹس کی یا کسی فیئر کی یا کسی ڈاؤٹ کی شکل جو ہے اختیار کر لیتا ہے. اور جب آپ بہت عرصے تک انگزائٹی کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈیل نہیں کرتے، اور آپ جرنلی چیزوں پہ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، تو بڑھتے بڑھتے یہ جو ہے کوئی 4 قسمیں لے سکتی ہے. آپ کو فوبیاز ہو سکتے ہیں، آپ کو او سی ڈی یا پیور او سی ڈی ہو سکتا ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ٹراما ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کو جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. تو یہ جو چاروں قسم کی انگزائٹیز ہیں یہ اسی کے نتیجے میں جو ہے یہ ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ طلال بھائی اس بارے میں بات کرنے کے لیے. اور آخر میں کوئی ایک میسج دے دیں ان لوگوں کے لیے جو پیور او سی ڈی کا شکار ہیں. یہ میں کہوں گا کہ جب کبھی بھی آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی انگزائٹی کا شکار ہیں تو بریدنگ ایکسرسائز کے بعد ایک گراؤنڈنگ ٹیکنیک ہے جو بڑا اچھا کام کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 5 چیزیں دیکھنی ہیں، ان کے نام لینے ہیں. مثال کے طور پہ موبائل فون ہے، لائٹ ہے، ٹیبل ہے، یہ واچ ہے، یہ مجھے جیکٹ نظر آ رہی ہے. پھر 4 چیزیں جو ہیں آپ ان کو ٹچ کرتے ہیں، آپ اس کا نام لیں گے. مثال طور پہ یہ پینسل کیس ہے، یہ ایک حمزہ بھائی کی فیوریٹ کھوپڑی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ ٹیبل ہے، یہ میرا ہینڈ ہے، میں نے اس کو ٹچ کیا، اس کا نام لیا. 3 آوازیں جو ہیں وہ آپ کو سنائی دیتی ہیں، جیسے ایک مجھے اپنی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک جو ہے وہ آپ کے پیچھے ایک صاحب بیٹھ کے کوئی آواز جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں ان کی مجھے آواز آ رہی ہے، اور یہ جو میں ٹیبل ناک کر رہا ہوں اس کی آواز ہے. اور 2 فریگنینسز جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے وہ آپ اسمیل کرتے ہیں، جیسے کہ ایک پرفیوم جو مجھے بھی آپ نے چیک کرایا، دوسرا میرے ہاتھ میں بھی سوپ کی اسمیل آ رہی ہے، اور جو ایک منہ میں آپ کے فلیور ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی گرین ٹی پیا ہے تو اس کا فلیور میرے منہ میں ہے. اور جب آپ یہ اپنے آپ یعنی اپنی 5 سینسز کو آپ اچھا، یہ ایکٹیویٹ سن کے کرتے مجھے ہیں، پرانا یوز کام کرتے بھول ہیں، گیا میرا. یعنی گراؤنڈنگ جو ٹیکنیک جو ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جنرلی انگزائٹی کا لیول بہت نیچے آ جاتا ہے. میں جو بھی کام کر رہا تھا مجھے وہ بھی بھول گیا کہ میں کیا کر رہا تھا. آپ کی مثلا وہ آپ اتنی مزے کی وہ ویڈیو کو کلوز کرنا چاہیے. ویڈیو بھی کلوز کریں گے، لیکن دس از ویری گڈ. یہ آپ نے جو گراؤنڈنگ ٹیکنیک بتائی ہے اس میں تو اچھا خاصا دماغ آپ کا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اس سے. جی بالکل ایسے ہی. تو بہت بہت شکریہ طلال بھائی. تھینک یو ویری مچ.